کہ یہاں کی جو پی ڈی ایم ہے یہ ان کا قصور نہیں ہے کہ کیونکہ یہ کبھی مشاورت میں نہ رہے ہیں نہ ادھر سے ان کو کبھی خاص کر کے ہمارے ڈیولپمنٹ پیکج کو بھی مذاق اڑا رہے تھے، اور اس چیز کے اوپر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کی کوئی سے نہیں کہ اگر تم کہتے ہو بات صحیح ہے تو میری طرف سے یہ کہ بالکل ہم اعتراف جرم کریں گے. پی ڈی ایم میں ان کے پاس وفاق میں حکومت ہے، پی ایس ڈی پی کی لسٹ دکھا دیں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ایکنک پی این ڈی سے یہ نوٹیفائی کر دیں، لیٹر لکھ دیں آفیشل، ہمیں آفیشلی جی بی گورنمنٹ کو آفیشلی لیٹر کر دیں کہ شگرتھن اور ایویار روڈ پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے، اور ایک کاپی اس علامے کو کر دیں. ہم معافی مانگی تو پھر بس بکواس بند کرے. منہ کچھ چیئرمین تھا اس کی کمیٹی کا، اس میں پوری پارلیمنٹری اس میں افراد آئے تھے، اپوزیشن کے بھی مل کے آئے ہوئے تھے. اس پہ ہم نے سی پیک کے اوپر پوری بریفنگ دی. ہمارے پاس سی پیک کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جی پی کے اندر، اور اب جب جے سی سی کی میٹنگ میں آپ جب بیٹھیں گے، میں بیٹھا تھا تو اس میں چاروں صوبے اے جے کے جی بی 6 یہ ہوتے ہیں اور ایک گوادر الگ سے وہ ڈسکس ہوتا. تو اس پہ ہی میں نے پہلا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ گوادر ہو رہا ہے، اور آپ جی بی کو کریں اور اس کے ساتھ حمزہ یا گلگت کو کریں، کیونکہ یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہے. اب جب آپ وہ والا پوائنٹ لے رہے ہیں تو یہ والا پوائنٹ بھی لے لیں، آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نے اس میں ایک جو روڈ کی ہم نے بات کی تھی، یہ ہائی وے جو تھا ہمارا رائکوٹ ٹو تھاکوٹ کا 260 کلومیٹر کا تھا، جو اس پہ تھا یہ کیا کہتے ہیں، جس میں ابھی کا جو ہے 100 کلومیٹر اوپر کا بنایا ہوا، جو واپڈا نے پی سی 1 بنایا، تو چائنیز کا جو پی سی 1 تھا اس میں یہ 20 کلومیٹر کم ہو رہا ہے اور بڑی اسٹریٹ روڈ جا رہی ہے. تو اس کا انہوں نے ہمیں کنفرمیشن اس میٹنگ میں کر دی تھی. دوسری جو 2 چیزیں تھی جس کے اوپر فنڈز ڈونرز انہوں نے ڈھونڈنے، ہم نے کہا تھا کہ ہم اس میں ایک کارپوریٹ ان کا ہوتا ہے جس میں بی او ٹی طرز کا یا اس طرح کا جس میں کمپنیز فائنانس کرتی ہیں یا لوننگ ہوتا ہے، ہم نے اس کا انکار کیا تھا. ہمیں پراپر پوری فنڈنگ ہو جو ہمیں ہینڈ اوور ہو. اس میں ایک ہم نے انیشل مانگا تھا، یہ چیز ہے اتنا بڑا پروجیکٹ وہاں پہ کام اتنا کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، مینس انفراسٹرکچر اتنا خراب ہے، 6 مہینے بھی نہیں نکال سکا. اس کا ویسٹ وے جو ہے خراب ہو کہ پچھلے 1 مہینے سے بجلی نہیں ہے، لوگ اندھیرے میں ہیں. تو اتنا بڑا پروجیکٹ میں کرپشن ہوئی ہے. جو بھی بھائی جو عناصر اس میں انوالو ہیں، آفیسر جو بھی ہیں، ان کے لیے کوئی سر کمیٹی بٹھا کے اس کا کوئی حل کی طرف کیا ہوا سر؟ یہ ہوا پچھلے 1 مہینے سے بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر ویسٹ وے خراب ہوا ہے. سر ویسٹ وے کیوں خراب ہوا؟ اس مٹیریل ٹھیک نہیں ہوا ہوگا. مٹیریل کیا ادھر سے کوئی طغیانی آئی تھی ہر سب ڈویژن میں. میں نے اپنی اے ڈی پی سے، میرا اپنا شہر تھا جس میں 4 کروڑ کی میں نے الگ سے، مطلب ایک تو پورا اوور آل 30 کروڑ کا جی بی لیول کا تھا، ایک پھر میرے اپنے اے ڈی پی کے شہر سے 4 کروڑ پہ میں نے جرسی گئے اور اچھی نسل کی گئے جو آپ کی بریڈ چینج کرے، وہ میں نے لے کے آیا. تو پھر شمس کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے نیچے والا حلقہ بھی اس کے اوپر ایڈ کیا. تو یہ ہرچوں سے لے کے آگے تک کا یہ سارا بن گیا ہوا، جس میں 50 کے قریب فارمرز ہیں جہاں پر آپ کو اچھی نسل کی گائے لا کے دی جائے گی اور بریڈ اسی طرح چینج ہوگی. تو لائف سٹاک کے اوپر میرا خیال ہے جتنا خرچہ اس حکومت نے کیا ہے 1 سال کے بجٹ، پہلے سال کے ہی بجٹ پہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یا آپ صحافی ہیں تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، آپ پی پی اور نون کے 10 سال کو نکال دیں اور ہمارے پہلے سال کا بجٹ ہم نے تو اس میں بہت کام کیا. اور اس کے بعد اس سال 1 کروڑ روپے ہم نے فکس کر کے رکھے ہیں، جس میں 1 ارب روپے، جس میں سے 75 کروڑ روپے تھے ہم نے لائف سٹاک، فشریز اور ایگریکلچر کے لیے دیا، جس میں 25 کروڑ کیش میرے خیال میں انہوں نے اپنی کو پالیسی بنا کے ڈسٹریبیوٹ کیا بھی ہوگا. 250 میٹرک ٹن ویٹ آ گئی، جس کے ویٹ آ گئی، سب کو تقسیم ہوئی. اب اس میں ہم نے کافی زیادہ کرنا تھا، ہمارے پاس پیسوں کی شارٹیج تھی. ہم ابھی اسی مئی یا جون میں ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جس میں لوکل کسان سے ہم گندم خریدیں گے، 7-8 ہزار 9 ہزار روپے کا ہم قیمت فکس کریں گے، سپورٹ پرائس، یا 10 ہزار روپے کریں گے یا شاید اس سے بھی زیادہ کریں گے. تو آپ کا لائف سٹاک ادھر بیس ہے ایگریکلچر کے اوپر، سیریل کراپس. گندم جب تک آپ نہیں اگائیں گے آپ لائف سٹاک رکھ نہیں سکتے. تو ایگریکلچر میں آپ گندم اگاتے نہیں ہیں تو لائف سٹاک کدھر سے ہوگا؟ لائف سٹاک تو نہ ہونے کے برابر ہے.
تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. تو 10 تاریخ کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آگے اسٹور ویلی روڈ کا جس کا پی ڈی اپوائنٹ ہوا ہے، جس کا کانٹریکٹر کو 7.5 ارب روپے کا ہم نے کانٹریکٹ وہ کیا 44 کروڑ موبلائزیشن 44 کروڑ بھی ہو گئی. لینڈ کمپنسیشن نئی کمپنسیشن سٹارٹ ہو رہی ہے. 44 کروڑ روپے موبلائزیشن دی ہے. اس کی تقریباً میرے خیال میں مزید موبلائزیشن ابھی ہوتی ہے، اس کو پی ڈی نے لکھا ہوا ہے. اور یہاں پر کچھ علامے ہیں جو جن کو ابھی بھی یہ جھوٹ ہی لگتا ہے. جھوٹ نہیں، ان کو پتہ ہی اصل میں وہ پرائیویٹلی کسی اور کی نوکری کرتے ہیں، ایکچوئل اور پارٹ ٹائم